نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دلی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور قلباً انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق دا سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پیدا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفو دا موضوع علیہ اللہ راجہ نا اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ انہیں بھی رب سنے فرمایا، یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سنے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی اور میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے کشتیاں پھونکے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمناں سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی تھی اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے جنہوں دے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی، تو میں نے دی صدق سچائی دیکھی تو میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ اور دولت کبرا بخشی ہے۔ میرے سچے دوست جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی خدمت اقدس چ حاضر ہویا
پر مینوں آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت سعادت اور شرف نصیب ہویا۔ دیگر علماء مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت دے اندر حاضر سی۔ آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ ایک دن میرے پیر مرشد حضرت خواجہ فرید الدین گجر شکر رحمت اللہ سجدے دے وچ فرما رہے سگے کہ اللہ سنے اگر قیامت دے دن میں نے دوزخ وچ بھیجیں گا تے تیرے شوق دی وجہ نال اتنا فریاد کراں گا کہ میرے نالا و فریاد دے نال اہل دوزخ اور اہل عذاب نو اہل دوزخ اپنے عذاب نو فراموش کر دیں گے۔ پھر آپ نے بھی فرمایا کہ جو لوگ ساڑھے تو پہلے گزر چکے نے وہ کسے نہ کسے دے اگے سر چکاؤندے سگے اور یکبارگی اپنے تئیں دوسرے دے اتے فدا کردے سگے اور اپنے تئیں اپنے واسطے کچھ نہیں سی چاہندے۔ پھر گلبات شوق دی وجہ نہ آپ نے فرمایا کہ اگر دوست دی صفت ذرہ پر جنگل جا پائے تے تمام آسمانہ اور زمین جڑے نے یہ درم برم ہو جان۔ پھر آپ نے اپنے زبان بار سے فرمایا کہ ایک باری میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ زبان مبارک سے سنیا کہ شمس الدین دبیر قاضی حمید ناگوری دی لوائے شیخ کبیر دے روبرو پڑھ رہے سگے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نے کیداں دا فرشتہ پیدا کیتا جہدا سر جڑا عرش دے تھلے ہے اور دے پیر ستے زمیناں تھلے نے جڑا ہر ویلے اللہ سونے دی پاکی بیان کردا رہندا ہے کہ اللہ سونا انہوں ندا فرماؤندے نے کوئی طرف وہی بھیجدے نے کہ اے میرے فرشتے میری بزرگواری اور بزرگی دی خبر اس شخص نو کی ہے جڑا جھوٹی قسم کھاندا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سونا دے قرآن دی جڑا جس سورت بھی قسم کھاندا ہے ہر حرف دے بدلے انہوں بدیاں وہ نامہ مال چ لکھیاں جاندیاں نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ نے شیطان نو پوچھیا کہ تیرے نزدیک کیڑا کام سب تو چنگا؟ انہیں آکھا 3 کام مینوں بڑے پسند رہے، پہلا جھوٹی قسم کھانا، دوجا زنا کرنا، تیجا مومن دے نال شرارت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے مومن دی رات جڑی ہے معراج دی رات میں دوزخ دے اندر ادھا لوگ دیکھے جڑے اپنے ناواں نال اپنے ہاتھ پیر چھلن ڈے سکے تے میں جبرائیل علیہ السلام نو پوچھیا کہ یہ لوگ کون نے؟ انہاں آکھیا کہ حضور یہ وہ لوگ نے جڑے دنیا دے وچ لوکاں دی عیب چی نہیں کردے سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک باری اپنے زبان بارچ فرمایا کہ حضرت خواجہ باید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ مادرزاد ولی اللہ ہوئے نے۔ چنانچہ جدو آپ اپنی ماں دے پیڑ سی ایک باری تے آپ دی ماں نے کوئی مشکوک شبہ والا لقمہ کھا لیا تے آپ اپنے ماں دے پیڑ وچ اندروں سر لاپے مارنا اور سر مار دے رہے بار بار حتیٰ کہ آپ دی والدہ نے قید کیتی اور لقمہ اپنے آپ دے وچوں کڈیا منہ زبان چوں منہ چوں کڈ کے باہر تھوکتا تے پھر جا کے آپ نے سر مارنا چھڈیا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ باید بستامی رحمت اللہ بستام دے جنگل وچ سگے جدو اپنے جاب نے جنگل چ دیکھیا تے نور عشق الہی برس رہا سگا۔ آپ نے بہت چاہیا کہ میں اپنا پیر برف تے رکھاں لیکن جدوں بھی پیر رکھ دے اور نور عشق دے اندر تس جاندا۔ کسی نے حضرت خواجہ باید بستامی رحمت اللہ پوچھیا کہ مرد کی کمالیت کداں معلوم ہو سکتی ہے؟
ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 18,000 ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਜਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਅਲੈਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ کہ جناب اپنے مجاہدے کے بارے کو ذکر فرماؤ. تو انہیں آخیا کہ اگر میں دساں تسی سن نہیں سکتے، لیکن میں تھوڑا جا بیان کرنا ہے. ایک باری ادھی رات ویلے میں اپنے نفس نو آخیا کہ باقی رات بھی اللہ دی یاد سے گزارنی ہے، لیکن میرے نفس نے میرے ساتھ نہیں دیتا. میں بتھیرا سمجھایا لیکن منیا نہیں، کہنا نہیں آرام کرنا چاہیے. جب نہ منیا تو پھر میں قسم کھا دی کہ آج تو بعد تینوں 1 سال پانی نہیں میں دینا، 1 سال میں انہوں پانی نہیں دیتا پینے واسطے. ایک دفعہ خواجہ باجد بسطامی رحمتُল্লাہ علیہ ننگے سر ننگے پیر سگے، ہر آپ دی اکھاں جو لہو جاری ہو گیا. خادم نے پوچھا حضور یہ کی معاملہ ہے؟ آپ نے آخیا کہ اس ویلے میں عالم ملکوت میں سگا تے میں پہلا قدم چکیا تے عرش تے رکھیا، تے میں کی دیکھیا کہ عرش جیڑا بھکھے بھیڑیے دی طرح منہ کھول کے کھڑا ہے. تے میں انہوں آکھیا کہ اے عرش سنیا ہے کہ اللہ سونا تیرے تے جلوہ آ رہا آیا. وہ کہنے لگا باعث دے کدھاں دی گل کیتی، یہ کیڑا موقع گل کرن دا؟ مینوں تا یہ دسیا جا رہا کہ میں باعزید دے دل وچ ہاں، اگر دیکھنا تو مینوں باعزید دے دل چ دیکھو. اے باعزید آسمان دے رہن والے زمین والیاں کو طلب کردے نے اللہ سونے نو، اور زمین والے اللہ سونے نو آسمان والیاں کو طلب کر رہے ہیں. پھر آپ نے کوئی فرمایا کہ کدھر نہیں. حضرت خواجہ یحییٰ معتراضی رحمتُল্লাہ نے جو دی روٹی پکا کے حضرت خواجہ باجد بسطامی رحمتُল্লাہ کی خدمت بھیجی، تو خادم نو آخیا کہ جا کے دس دیو انہوں کہ میں یہ آٹا جڑا آپ زمزم دے وچ گنیا. جب آپ کی خدمت پیش کیتا کہ آپ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آٹا آپ زمزم سے گنیا، لیکن یہ تو پتہ نہیں کیتا کہ آٹا کتوں لیا، کہڑے کھیت دا آٹا ہے، کہڑے کھیت دی گندم تو بنایا گیا اور وہ کیسا ہے. چونکہ شبے والا تو میں نہیں کھانا، آٹا واپس لے، روٹی واپس لے جاؤ. اور جو دو جو روٹیاں آپ نے واپس کرتی ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتُল্লাہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اہل سلوک نے لکھیا کہ اگر 8 بہشتاں ساڑی کلی جاؤن اور دونوں جہان نعمتاں بطور جگیر سن دتیاں جان، لیکن اسی صبح دی ایک آہ جڑی وہ عشق و شوق نہ نکلے منہ چوں، بلکہ ایک ساہ جڑا وہ ذکر نہ ساڈے اندروں نکلے، 18,000 عالم وہ بدلے اسی نہیں خریداں گے. اج دی ساری گفتگو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتُল্লাہ علیہ تعلیمات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جڑا ساہ اللہ کا ذکر نہ نکلے، جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمتُল্লাہ علیہ فرما دے کہ جو دم غافل تو سوئی دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو. اور ایک آہ جڑی اس کے مولانا سرشار ہو کے انسان دے اندروں سیر دے ویلے نکل دی ہے، تے درویش جڑے اس ایک ساہ یا ایک آہ دے بارے دونوں جہاناں دیا نعمتاں لین نو تیار نہیں، 7 بہشتاں لین نو تیار نہیں. تے سچے اللہ والے کدے بھی کوئی مشکوک چیز نہیں کھاندے، ہمیشہ تقوی دی زندگی، احتیاط دی، عظیمت دی زندگی گزار دینے. تے پھر اللہ سونا انہوں نے کمال عطا فرماندے، ایک قدم عرش اعظم تے پہنچ جاندے، دوجے قدم نہ زمین تے آ جاندے نے. 18,000 عالم انہوں اپنے دونوں انگلیوں چ دیکھ دینے، تے انہوں تے ہر ویلے نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت اور نور عشق الہی انہوں پہ برسدا رہندا ہر ویلے انہاں پہ.
اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برستے رہندے نے. یہ اللہ والے نے جنہاں دے بارے اللہ سونے نے فرمایا کہ میرے دوست تے میں انہاں دا دوست ہاں. انہاں دنیا جو نہ کوئی کس طرح دا خوف ہے نہ آخرت نہ انہاں نو آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہے. اگر اسی بھی چاہنے اللہ سونے دے دوستاں صف شامل ہوئی ہے, جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے, شاکان مولا دی صف شامل ہوئی ہے, سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر حمزادی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلے کیمیاں گر باباں دے پروگراماں چوں نکلے جڑے ستاریاں جڑ جے رہندے ہر ویلے جہدے بارے ڈاکٹر راما اقبال فرماندے نے ستارہ کیا میری تقدیر کی مجھ کو خبر دے گا, وہ تو خود فراخی ہے فلاک میں خوار و زبوں. انہوں نے بارے ڈاکٹر راما اقبال فرمایا سکا کہ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری, لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرا. کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد. انہاں گمراہ جہنمی آلو مولویاں اور بابیاں دے غیر شرع بابیاں دے پروگراماں چ نکل کے سچی توبہ کریے, قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے, پھر اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہوئیے. خوش قسمت ہے کہ جنہیں سچے اولیاء اللہ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے. انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے. انہاں کو نورانی توجہ لے کے اپنے اندر نورانی کریے. پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے. انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے, لو اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے. پھر اپنے پیر مرشد نگرانی مسلم ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے. اور ساڑھی روح جسم جو نکل کے باطن سارا پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدونہ حضوری خدا جل شان جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے. جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن بھی رب سونے فرمایا اللہ رب کا منتہا ہے, انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت, اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دینے کا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے, تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت, اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دیا انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی نہیں ہون گے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما, توبہ تنصیح توفیق عطا فرما, اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس, باقی حوث وما علینا الا البلاغ.